أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت قرآن پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا ہے.
ناظرین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین بچے کے نشوونما کے لیے اپنی ہر کوشش کرتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس کی تکلیف پر تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ بچہ خوش ہوتا ہے تو یہ ماں باپ کے لیے دنیا کے خزانوں سے کم نہیں ہوتا۔ مطلب وہ اپنی طرف سے ہر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ خوش رہے، صحت مند تندرست رہے، اس کو پالتے پوستے ہیں، اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کی تعلیم، اس کی ضروریات زندگی کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جب بچے جوان ہوتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور تب یہ وقت ہوتا ہے جب والدین کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بچے ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کی خدمت میں عظمت کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آج کے پروگرام میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، ضرورت وقت بھی ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کریم اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمارے دین اسلام میں ہمیں جو تعلیم فرمایا کہ والدین پر احسان کرو، کہا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے لیے ہے۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کیا کریں، جی میرے لیے دعا کر دیں، فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جو گھر میں کریم ہستیاں ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مخلص ترین ہستیاں اللہ اور اس کے رسول کے بعد مخلص ترین اگر کوئی ہستیاں ہیں وہ والدین کی، جنہیں کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے، محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، ممتا ہے ماں کی، وہ جب ہاتھ اٹھائیں تو رب تعالیٰ بھی جو ہے اس دعا کو جو ہے وہ رد نہیں فرماتا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے۔ تو اس دور میں جہاں والدین کے ادب سے کہیں دور چلے گئے ہیں، کیا حکم فرماتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا کہتا ہے، صوفیہ اکرام کیا اس حوالے سے تعلیم فرماتے ہیں، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم محصل قوم کہاں پہ ہیں کہ ہمیں جو نا والدین کے ادب و احترام کب کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو وہ کما رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، کب سے ان کا ادب و احترام ہے، ان کی شان کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ والدین ایسی مخلص ترین ہستی ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر حوالے سے بات کریں کہ معاشرتی پہلو سے بھی بات کی جائے، قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے بات کی جائے، احادیث مبارکہ میں کیا تعلیم فرمایا گیا۔ پینل کی طرف جائیں گے، ہمارے پینل میں کون کون ہے جی؟ بالکل، خالد ارشاد صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح ان سے کاروان علم کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ علامہ ڈاکٹر عابد رضا قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور جیسے کہ ہم دین کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر لیتے ہیں کہ دین ہمارا ان معاملات کے حوالے سے کیا کہتا ہے، ہمارے جو معاشرتی ایشوز چل رہے ہیں ان حوالے سے کیا کہتا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت خاص ٹاپک ہے، اس حوالے سے اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو آگے ڈیلیور کریں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ ساتھ فرحان احمد صاحب ہیں، سی ای او پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کی فاؤنڈیشن کس سلسلے میں کام کر رہی ہے اور کیا کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی جانب بھی آتے ہیں اور والدین کی خدمت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہمیں کس طرح کا حسن سلوک کرنا چاہیے، کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ والدین کے حوالے سے قرآن مجید میں جا بجا ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کے ادب، ان کے احترام کے حوالے سے روشناس فرمایا گیا۔ وَمَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب قرآن مجید کا یہ اسلوب دیکھیے، رب تعالیٰ نے پہلے اپنی عبودیت کا ذکر کیا، اپنی معبودیت کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہرانا، ساتھ ہی متصلاً فوراً والدین کا ذکر کر دیا۔ اب یہاں اہل بصر اور اہل علم نے ایک بڑا دقیق اور بڑا ایک لطیف نقطہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ رب تعالیٰ جہاں اپنی شان الوہیت ذکر کر رہا ہے، ساتھ ہی والدین کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اللہ اکبر، اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور توحید کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نیکی عند اللہ ہے تو ماں باپ کا ادب اور احترام ہے۔ صحیح۔ اس میں ایک بڑا راز سمجھنا والا ہے، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی شان خالق ہے اور باری ہے، رب تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جی۔ والدین جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، وہ نائب اللہ ہیں،
وہ خلیفۃ اللہ ہیں، واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت میں اللہ نے انہیں اپنا نائب بنایا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا افسر اور سردار حضرت انسان جو اس دنیا میں آنے کا سبب ہے، جس ذریعے سے آتا ہے، وہ ماں باپ ہیں۔ بے شک صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت میں جو ایک نیابت اللہ نے عطا کی ہے وہ ماں باپ کو دی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا اور ان کی شان کو بیان کر دیا کہ جس طرح وحدہ لا شریک کی شان اپنی وراء الورا ہے، اور اللہ نے ماں باپ کو بھی وہ شان عطا کی ہے۔ رب تعالیٰ کی تو شان ذاتی ہے نا، وہ تو مالک اور خالق ہے، تو اللہ نے یہ بیان کر کے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں روشناس فرما دیا، انسانیت کو روشناس کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماں باپ کی ہستیوں کو بڑا مقبول بنایا ہے، عند اللہ ان کی دعاؤں کو قبول بنایا ہے، عند اللہ ان کا دیکھنا ثواب ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا حج مبرور ہے، باپ کے ہاتھ کا بوسہ دینا ایسے ہے کہ جیسے آپ کعبۃ اللہ کی دہلیز کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ ماں باپ کے قدم چومتے ہیں ایسے ہیں کہ آپ ملتزم کو تھام رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھنا جیسے ثواب ہے، ماں باپ کو دیکھنا ویسے ثواب ہے۔ آپ حج پہ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس مالی وہ استطاعت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دن میں کئی بار ہو؟ فرمایا کئی بار ماں باپ کے چہرے کو توکو، رب تعالیٰ تمہیں یہ ثواب عطا کرے گا۔ تو لہٰذا ماں باپ کی جو قدر و منزلت شریعت اسلامیہ نے دی ہے، جو ماں باپ آپ دیکھیں دور جاہلیت میں تھوڑا سا لے کے جائیں، وہ دور کیسا دور تھا کہ جب باپ بوڑھا ہو گیا، اب اس کی خدمت کا وقت آیا تو اسے اٹھا کے بازار میں بیچ دیا جاتا، استغفر اللہ العظیم۔ جب ماں بوڑھی ہو گئی، اسے کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، اب وہ بڑھاپے میں اسے ادویات کی ضرورت تھی، اسے اٹھا کے بازار میں بیچ دیا جاتا۔ اور ہمارے دین نے، اور جو حیات والا دین ہے، جو کامل اکمل دین ہے، اس دین نے کیا کہا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں؟ اسی کو سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت میں اگلا ٹکڑا یہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک یا دونوں میں سے تم اسے بڑھاپے میں پاؤ تو فلا تقل لہما اف۔ یہ اف سب سے پہلا درجہ تھا کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں آپ نے کہنا، کیوں؟ اب وہ سبب بنے تمہیں دنیا میں آنے کا۔ ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، بخاری میں روایت ہے، تو کہا یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا وہ میری جیب سے پیسے نکال لیتا ہے، کماتا میں ہوں، نکال وہ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ اس رحمت والے نبی نے کیسا اصول ہمیں عطا کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی سرکار نے کتنی خوبصورت ہمیں وہ ایک اصول، ایک آئین دیا۔ فرمایا أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میرا مال تو نے کیسے کما لیا؟ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ فرمایا اگر وہ نہ ہوتا تو کیسے آ سکتا تھا دنیا میں؟ اس نے تمہیں پالا، اس نے جب بھی کبھی ایسا واقعہ آئے، کبھی ایسی کیفیت آئے جب تمہیں ماں باپ کی کوئی ایسی بات پہ تمہیں کچھ ظاہراً غصہ آنے لگے یا تمہیں وہ ناپسند آنے لگے، تو علماء نے اس پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا جب بھی ماں باپ کے متعلق تمہیں کچھ بھی خیال غیر آنے لگے تو وہ لمحہ یاد کرنا کہ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں جب تم نے اپنے بستر کو گیلا کر دیا، اس ماں کی اس قربانی کو یاد کر لینا کہ جب سردی تو اس کے لیے بھی تھی لیکن اس نے تجھے خشک جگہ پہ رکھا اور وہ خود گیلی جگہ پہ آ گئی۔ اللہ، اس کی اس نیکی کو سامنے رکھ لینا اور اپنی تمام دنیا کی تمام حاجتیں، اپنی دنیا کی تمام ضرورتوں کو بالائے طاق کر دینا، اور اس ماں کی اس کیفیت کو اور اس بوڑھے باپ کو اس وقت یاد رکھنا کہ تم گھر میں سکون سے سوتے تھے، وہ دھوپ میں مزدوری کیا کرتا تھا۔ خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور ساتھ خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد بھائی آج کے ناظروں بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کا مرتبہ جو ہے مقام مرتبہ اپنی جگہ، لیکن دور حاضر میں بے حسی کا جو ایک عالم ہے، جو ایلیمنٹ ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ایک پریکٹیکل یہ جو بات کہی آپ کو، اس کا حل تو یہ ہے کہ والدین بچوں کی پرورش کے لیے، ان سے محبت نبھانے کے لیے بلا شبہ آج کے ماڈرن والدین بھی انتھک محنت کرتے ہیں، اور اکیلا باپ نہیں، بعض صورتوں میں ماں بھی مزدوری کر رہی ہے، ملازمت کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ گھر میں اور باہر ان کی خوشی کے لیے، اطمینان کے لیے وسائل پیدا کرنے کے جدوجہد میں لگے ہوتے ہیں۔ لیکن والدین کو چاہیے کہ جو ہی بچے میں تھوڑا سا شعور آنا چاہے تو انہیں اپنے آداب بھی سکھائیں، اپنے حقوق سے بھی جو ہے انہیں آگاہ کریں کہ والدین کا حق کیا ہے، اور پھر جو بڑے ہوتے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیش کی، جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کے یہ 100% علم میں ہونا چاہیے، اس کے یقین میں ہونا چاہیے کہ میری تمام ویلتھ، میرا پیسہ
ایسے ہی حق میرے باپ کا ہے، میرے باپ کا ہے، جیسے کل کو وہ مر جائے گا تو اس کی وراثت پر میرا حق ہے۔ اور دیکھیں اسلام کی بیوٹی چیک کریں کہ آج بچے جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا وراثت میں مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا۔ شادی شدہ ہماری جو زندگیاں اس میں بیویاں کان بھرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ابو نے آپ کو کیا دیا، امی نے آپ کو کیا دیا، ہمارے حصے کیا آئے گا۔ لیکن جب وہ حیات ہوتے ہیں تو انہیں نہ بیٹا وقت دے پاتا ہے اور نہ ہی بیوی اجازت دیتی ہے اس کی۔ یہ آپ کے سوال کا یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ برائی ہے کیا؟ یہ ماڈرن جو ہماری لائف ہے اس کا حصہ ہے۔ اس کا حل صرف ایک ہے، اور ایک اور حل ہے کہ جو آج نوجوان ہیں سننے والے جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ جب وہ اپنے والدین کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کریں گے تو وہ لرن کریں گے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے، اور اسی سے سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی میں اپنے والد محترم کے زبردستی جو ہے قدم بوسی کرتا ہوں، تو میں گھر جاتا ہوں تو میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے، وہ میرے جوتے خود اتارتا ہے، حالانکہ میں نہیں کہتا۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد صرف یہ تھا، مثال مطلب بچے آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں، عمل سے سیکھتے ہیں۔ تو آپ نے جو بات کہی میں وہ یہی کہوں گا کہ آج جو نوجوان والدین ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اپنے بچوں کے سامنے۔ اور جو بیگم ہیں جو مطلب وہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا دل بڑا رکھیں کہ اگر شوہر اپنے والدین پر خرچ کر رہا ہے تو وہ انہی کا حق ہے، وہ اپنے حصے سے نہیں دے رہا۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت خوبصورت بات کی کہ اپنے حق سے نہیں دے رہا۔ یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک، حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کیا آپ کہنے جائیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت پیارا ٹاپک ہے، والدین کے حقوق اور ان کی خدمت کے حوالے سے کہ ان کی خدمت میں کیا اجر ہے، کیا صلہ ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اسپانسرز کا ذکر میرا خیال ہے آپ کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور مشریات کو بچانے میں اسپانسرز کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کے مشریات کو بچانے میں مرکز زمزم مال ہمارا اسپانسر ہے، گولڈن سن اپارٹمنٹس ہیں، ارین پینٹس ہمارے بہت بہترین اسپانسر ہیں۔ اگر ہم بات کریں نثار صدیقہ کی تو وہ ہمارے اسپانسرز ہیں، اور ساتھ پاور بس سروس جو ہے وہ بھی ہماری خوبصورت نشریات کو اسپانسر کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اور ان کے CEO بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد افضل بٹ صاحب۔ اور آج جو ہم نے رکھا ہے کہ ساتھ حقوق والدین کیا ہے، حقوق والدین کے حوالے سے ایک بہترین مثال ہے افضل بٹ صاحب کے جس یہ بس سروس کے آج جو ہے مالک ہیں، اس کے اندر بطور کنڈکٹر بھرتی ہوئے، اور آج اسی کے مالک ہیں صرف والدہ کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے۔ اور والدین کی دعاؤں سے کیا نہیں ملتا، والدین کی دعاؤں سے بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج کا موضوع بھی حقوق والدین ہے، اور ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے۔ بالکل، فرحان احمد صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کس سلسلے میں یہ فاؤنڈیشن کام کرتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ ایسے بچے جو دل کا عارضہ لے کر ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کے مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کراتے ہیں۔ یہ پہلا ہمارا مین فوکس ہے۔ جی تھوڑا پرابلم بتاتا چلوں تو سالانہ پورے پاکستان میں 60,000 بچہ کنجینٹل ہارٹ، جس کو عام طور پر دل کا عارضہ کہا جاتا ہے، یہ مرض لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اور صرف پورے ملک میں 8 بچوں کے ہارٹ کے سرجن ہیں اور تقریباً 30 کارڈیولوجسٹ ہیں، تو کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ابھی تک اللہ کی مہربانی سے ہمارے فاؤنڈیشن نے 2400 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ سرجریز کو سپانسر کیا۔ ایک بچے کی ہارٹ سرجری پر تقریباً 4.5 سے 5.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے۔ تو تقریباً 87 کروڑ روپیہ الحمدللہ ملک سے اکٹھا ہوا اور ان بچوں کی ہارٹ سرجری پر لگ گیا۔ اب ہم مصباح بھائی کے ساتھ مل کر بچوں کے ہارٹ کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ ایک 150 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، جس میں نہ صرف بچوں کی جو ہارٹ کے پروسیجر ہیں وہ ہو سکیں گے، بلکہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو سکی ہوگی، اور انشاءاللہ ریسرچ کے دروازے بھی کھولیں گے۔ اچھا فرحان صاحب، اس پہ ایک سوال مجھے یاد آیا ہے، بلکہ ایک واقعہ میں مجھے یاد آیا۔ کچھ جاننے والے تھے میرے، ان کے بچے کو ہارٹ کی ہی تکلیف تھی اور پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، تو ان کو انڈیا جانا پڑا۔ یہ 2-3 کیسز میں نے ایسے سنے ہیں کہ پاکستان میں جو نومولود بچے ہوتے ہیں، ان کی دل کی تکلیف جو ہوتی ہے اس کا علاج نہیں ہے، تو پھر ان کو انڈیا جانا پڑتا ہے۔ کیا پاکستان میں اس طرح کا پراپر کوئی سسٹم نہیں ہے؟ اب تو کافی حد تک ہے جی۔ اب سالانہ ہمارے ملک کی پوری کیپیسٹی میں تقریباً
تقریباً ہم 5000 سرجریز کر پا رہے ہیں، لیکن بالکل یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ابھی بھی تقریباً 15 سے 20,000 بچے ہیں جن کو ہر سال ہمارے پاس فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف شہروں میں یا مختلف ملکوں میں ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک کمپلیکسٹی کی بات ہے تو اب پاکستان میں وہ سارے کیسز الحمدللہ ہو سکتے ہیں جو کہیں بھی کسی بھی اور ملک میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ کم ہیں اور جو کیپیسٹی ہے، جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ صحیح ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس والے سے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی ساتھ شامل کریں اس فاؤنڈیشن کے ساتھ، اور دستے بازو بنے اس فاؤنڈیشن کا، نہ جانے کسی کا بچہ آپ کی امداد کا منتظر ہو، اور اس کی مدد کرنے سے آپ کو اللہ کی دن دنیا کی برکات بھی حاصل فرمائے گا۔ اور ساتھ افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بٹ صاحب، والدین کی بات ہو رہی ہے، ماں کی ممتا کی بات ہو رہی ہے، آپ کو اللہ نے کامیابیوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کمپنی کا مالک بنایا، تو والدین کی دعائیں جو ہیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، کتنا اثر رکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے میں آج یہاں بیٹھا ہوں۔ میں چھوٹا سا تھا تو گھر میں بہت غریبی تھی، تو میں ایک تقریباً آدھا کلومیٹر فیکٹری تھی، سٹارٹ میں نے ادھر سے کیا۔ تو فیکٹری میں جب میں جاتا تھا تو میری ماں مجھے یہ کہتی تھی کہ یہ جو آپ کی قمیض ہے نا، یہ شلوار کے اندر کر لینا تاکہ وہ جو موٹر کے بیلٹ چلتے ہیں ان کے اندر نہ آ جائے۔ تو پیچھے سے دعا دیتی تھی کہ رات 12 بجے میں واپس آتا تھا تو وہ جاگ رہی ہوتی تھی۔ اچھا، مجھے کھانا جو کوئی آڈیو کو ایشو آ رہا ہے تو آپ کی طرف آتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ فرحان بھائی سے کیا کہتے ہیں پوچھا جائے۔ اچھا سر، اس سلسلے میں آپ سے ایک تو یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ گورنمنٹ بھی کوئی مدد کر رہی ہے، کہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی پراپر سسٹم ہے کہ جو آپ جیسی یہ آرگنائزیشن ہے اس کی مدد کی جائے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کام کرے؟ جی، گورنمنٹ اپنا رول ڈیفینیٹلی پلے کر رہی ہے۔ پورے پنجاب میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہاں پر سال کے تقریباً 800 کے قریب کیسز ہو رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ضرورت زیادہ ہے اور کیپیسٹی کم ہے۔ ہمارا اس وقت جو مین مشن ہے وہ ہے کہ ایک 150 بیڈ کا بچوں کے ہارٹ کا ہاسپٹل بنا لیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ سالانہ ہم انشاءاللہ 900 سے زیادہ کیسز پاکستان میں کر سکیں گے اور 900 سے زیادہ ہی انٹرونشن بھی ہو سکیں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتاتا چلوں کہ چھوٹے سے چھوٹا 3 دن کا بچہ الحمدللہ ہماری فاؤنڈیشن نے آپریٹ کروایا، اور 3 دن کا بچہ، یہ لوگوں کا تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں تک بات پہنچے کہ بچے کا دل چھوٹا ہوتا ہے لیکن آپریٹ ہو سکتا ہے۔ تو لوگ عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کا دل آپریٹ نہیں ہو سکتا، تو پہلے تو یہ میرے خیال مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی بچیاں جن کی ہارٹ سرجری ہو جاتی ہے وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہیں اور ایک نارمل ماں بن سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ لوگ جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر کسی بچی کا ہارٹ جو ہے نا وہ چھاتی کھل جائے گی، آپریشن ہو جائے گا تو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ صحیح، بالکل۔ تو میری بس یہ گزارش ہوگی کہ جی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ مصباح بھائی کے ساتھ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے سپورٹ کریں۔ زکوٰۃ کا ہمارا الگ اکاؤنٹ ہے، ڈونیشن کا الگ اکاؤنٹ ہے، ہاسپٹل کنسٹرکشن کا الگ اکاؤنٹ ہے۔ اگر ابھی تک 83 کروڑ اکٹھا ہو چکا ہے تو انشاءاللہ 2 ارب 15 کروڑ بھی اس ہسپتال کے لیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جی، ہم بھی دعا گو ہیں، اپنی اسکرین سے بھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے تاکہ آپ لوگوں کا دست بازو بن سکے۔ آج ہمارا موضوع حقوق والدین کیا ہے۔ علامہ صاحب، اگر ایک شخص مسلمان ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا اور والدین اس کے بھی جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، تو وہاں پہ کیا حکم آ جاتا ہے؟ وہاں پہ تکریم، عزت، ادب، احترام کا جو رشتہ ہے وہ کہاں پہ، اور قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے دیکھیے، اگرچہ ان کے والدین نان مسلم ہیں، حسن سلوک کا پھر بھی شریعت ان سے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف ایک چیز، اگر وہ کفر کا کہیں، شرک کی طرف لوٹنے کا کہیں تو یہ نہیں ماننا۔ صحیح۔ اگر وہ نماز سے منع کر دیتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، تو یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ فرائض ہیں، ان کو وہ پورا کرے گا۔ لیکن ماں باپ ہونے کی وجہ سے شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جس نور سے اللہ نے اس کے سینے کو بھر دیا ہے، اگر یہ حسن سلوک کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہت پیارے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا تو ان کا سینہ بھی اسلام کی طرف موڑ آئے گا، وہ بھی راغب ہو جائیں گے اسلام کے لیے۔ تو لہٰذا اس میں یہی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ یہ اکثر معاملہ ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کئی صحابہ کرام کے والدین اسی حسن سلوک کی وجہ سے پھر مسلمان۔ اچھا خالد بھائی، جاتے جاتے آخر میں کیا کہیں گے آپ کے کاروان علم فاؤنڈیشن جو ہے آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کاروان کس طرح مدد کرتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم اسکالرشپ دیتے ہیں نیڈی لیکن بریلینٹ اسٹوڈنٹس۔ ٹھیک ہے۔
اور یہ جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں یہ بھی غریب علاقوں کے، متوسط علاقوں کے، پسماندہ علاقوں سے ہوتے ہیں، صحیح، لیکن بہت اعلیٰ نمبر لے چکے ہوتے ہیں، اور ایک ٹھیک ہے غربت ایک ہے، کم وسیلہ ہے، لیکن جی 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 یہ بذات خود جو ہمارے اسکالرشپ ہولڈر ہیں وہ والدین کی بہترین شفقت صحیح اور تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک. حاضروں کے سکین کے ساتھ کیا آپ کہنی چاہیں گے؟